بلغ عني ولو آیہ، پہنچا دو چاہے ایک ہی آیا کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ، آج سے الرحمن اکیڈمی آن لائن ایک مکمل سیریز شروع کرنے کو جا رہی ہے جس کا نام ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم آپ کو 1000 حدیث کا کورس مکمل کروائیں گے، جن کا حوالہ، صفات اور ان کا نمبر، اور خاص طور پر بک کا نام کہ اس حدیث کو کس بک سے لیا گیا ہے، انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ حدیث ہم جمع کریں گے انشاءاللہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی اور مشکات کیونکہ ان سب تمام جو بکس ہیں ان کا انسائکلوپیڈیا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ضرور اپنے کورس میں مکمل کریں گے۔ اس پروگرام کو لے کے انشاءاللہ ہم یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ اور ٹیلی گرام، فیس بک سب پر انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کریں گے۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل اللہ کی بات تانیہ مجیب پر وزٹ کرنا ہوگا، سبسکرائب بھی کیجیے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ان حدیثوں کو مکمل کرنے کے بعد، سننے کے بعد آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ سیکھا وہ کچھ عمل کر کے دکھایا، تو وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن نے جو کچھ کہا وہ انہوں نے کیا، تو ہمارے لیے بھی یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن ان حدیثوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے سے پہلے خود عمل کیجیے، اس کا جائزہ لیجیے کہ کتنی صحیح ہے اور کتنی مستند ہے۔ اس کے بارے میں پوری طریقے سے معلومات حاصل کرنا ہم سب کے اوپر فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 30 ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، جھوٹی بات میرے ذمہ لگائی، یا جس نے میری طرف منسوب کیا وہ بات جو میں نے کہی نہیں، نہ کر کے دکھائی، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ یعنی تلا اوپر 12 حدیثیں ہیں، تو ذرا سوچئے حدیث بیان کرتے ہوئے ہم کو کس قدر احتیاط کرنی چاہیے۔ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کی نہ بتائی اور وہ آپ نے لوگوں کے بیچ میں عام کر دی اور لوگ اس پر عمل کرنے لگے، تو یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب۔ تو اس کے بارے میں بہت محتاط اور احتیاط کرنی ہوگی۔ تو آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور احتیاط سے کام لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث قدسی کیا ہے، حدیث کی اقسام کیا ہیں، کیا جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے، حدیث کے لغوی معنی اور خاص طور پہ اصطلاحی معنی کیا ہیں، کیا مطلب ہے اس کے، صحیح حدیث، ضعیف، مرفوع اور موضوع، من گھڑت اور موقوف اور تواتر و حدیث، حدیث حسنہ اور حدیث غیر مقبول، منقطع، مرسل اور منکر حدیث کسے کہتے ہیں، اور اس طرح کی حدیثیں، ان کی فضیلت، اہمیت اور ان کے کرامات کیا ہیں۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اور صرف اس پاک پروردگار کی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حکمت والی کتاب نازل فرمائی، جو ہر مسلمان کے لیے مقدس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جو نسل انسانی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے رسولوں کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا درجہ دیا، کیونکہ کوئی بھی نبی یا کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے کام نہیں کیا کرتے، اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے
کہ حدیث کو بیان کرتے وقت، پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت کس کس چیزوں کا اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ جو کام آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے کر رہے ہیں وہ گناہ جاری بھی بن سکتا ہے۔ جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ نے حدیث کو بیان کرتے وقت اس کی سند اور اس کے راوی، اس کا ضعیف ہونا، اس کا مستند ہونا، یہ سب کچھ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو بھی قرآن میں حدیث کہا گیا ہے، اور حدیث کا مطلب ہے طریقہ، قولی کلام، تحریری گفتگو۔ اچھا، حدیث کے معنی جو ہے وہ خبر بھی ہے، خبر دینا یا خبر لینا، اور حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سند، راوی کرنے والے کا سلسلہ، اور دوسرا ہوتا ہے متن، اصل بات، قول یا فعل۔ اچھا، ویسے تو حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن جو بیسک ہے وہ دو ہیں بنیادی طور پر، صحیح حدیث جس کو مستند کہا جاتا ہے، اور ضعیف حدیث جس کو کمزور کہا جاتا ہے۔ حدیث وہ تحریری یا زبانی خبر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نقل کی گئی، اور سنت وہ عملی طریقہ ہے یا معاملات زندگی ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا اور امت کو بھی اسی کے بارے میں بتایا۔ کچھ لوگ حدیث کو نہیں مانتے اور قرآن کو صرف مانتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ قرآن مجید کی طرح حدیث پر بھی دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں جو بنیادی چیز پائی جاتی ہے وہ ہے تحریر، یعنی زبانی طور پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کر کے دکھایا، یہ سنت ہے۔ بلکہ اس کا بیان خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 23 میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ حدیث کا ورڈ قرآن کو بھی بولا گیا ہے، اور حدیث کے لغوی معنی ہیں کوئی نئی چیز یا بات، خبر، اور اس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، اس کا حدیث کا نمبر ہے 2005، اور مشکات میں ہے یہ 141۔ اس میں آیا ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا سبب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلکہ مستند حدیث ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109 کے حضرت علی نے روایت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث نمبر 38 میں فرمایا ہے کہ اللہ کسی بدعتی کا عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ اپنی بدعت کو ترک نہ کر لے، اور بڑی سخت اور دل کو دہلانے والی حدیث ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری حدیث نمبر ہے 7440، یہ صحیح بخاری کا نمبر ہے، اور صحیح مسلم کا نمبر ہے 475۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر مجھ پر کچھ حد مقرر کر دے گا کچھ ہی لوگوں کے لیے، اور ان کو میں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف لے جاؤں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو میں جہنم کی آگ سے نہیں نکال پاؤں گا، اور وہ ہوں گے بدعتی، جنہیں قرآن بھی جنت میں جانے سے روک لے گا، یعنی جن کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا اللہ کی طرف سے لازم ہو جائے گا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، یہ میرے امتی ہیں جو جہنم میں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی شفاعت کرنے سے منع فرما دے گا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں اضافہ کیا، نئی چیز ایجاد کی، نئی چیز پیدا کی،
اور اس کو دین کا حصہ بنا کر لوگوں میں عام کر دیا۔ ان کی سفارش کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا جائے گا۔ اچھا، جن لوگوں کی سفارش ہوگی نا، ایک بات بتاتی چلوں کہ وہ اللہ ہی کے اذن سے ان کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر پائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں، جسے اللہ چاہے گا۔ تو اسی لیے کوئی بھی حدیث کو بیان کرتے وقت، پڑھاتے وقت، آگے پہنچاتے وقت اس کے بارے میں ضرور جان لیں، معلومات حاصل کر لیں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ کیونکہ حدیث ہے ابن ماجہ کی اور ترمذی کی بھی ہے کہ حضرت مسعود نے کہا اور حضرت ابو ہریرہ سے بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدیث کو بیان کرے تو وہی بیان کرے جس کا وہ علم حاصل کرتا ہو یا علم اس کو ہو۔ جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے محض دنیا کا مال متاع حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر اس کو بہت عطا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، تو روز محشر جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکے گا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہ حدیث تو ہم سب کو اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4809۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کو جس حدیث کا علم ہو اور اس کے باوجود بھی پھر وہ آخر میں یہ کہے واللہ عالم، کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ کہنا بھی علم ہے۔ اچھا، جو لوگ اس کام کا بیڑا اٹھانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آگے بڑھائیں، عمل کریں، کروائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے۔ کیسے؟ مشکات میں، جو ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے، مشکات میں ہے 198 کہ میری طرف سے پہنچا دو خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، بلغوا عنی ولو آیا۔ پھر مشکات میں ہی ہے 223، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے، تو روز محشر ایسے شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس حدیث ہے ترمذی کی، اور اس میں فرمایا ہے کہ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا اور اسے دوسروں تک پہنچایا اور یاد بھی رکھا اور اس کی حفاظت کی اور پھر آگے بڑھایا۔ تو حدیث کو طوطے کی طرح ہمیں رٹنا نہیں ہے، یا اس کو صرف آگے نہیں پہنچانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ویسے بھی قرآن کے بارے میں اختلاف اور جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، اور جس شخص نے علم کے بغیر فتویٰ دیا اس نے امانت میں خیانت کی، اور مومن کبھی خیانت نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کام کو میں تمہیں حکم دے دوں اس کو تم کرو اور اس پر عمل بھی کرو، جس سے منع کر دوں اس سے باز آ جاؤ۔ جی، تو الحمدللہ آج ہم نے جانا کہ حدیث ہے کیا، اور اس کو بیان کرتے وقت کتنی احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا کیا گناہ ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو لیسن ہوگا اس میں ہم جانیں گے، حدیث کا تعارف جانیں گے، اور اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی اقسام، اور تھوڑا تھوڑا جو ہے، کیونکہ وہ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیٹیل میں ہوگی ہمارا لیکچر، تو اس میں ہم ضرور جانیں گے کہ اقوال، فعل، تقریری، تحریری اور فعلی، یہ ساری کون کون سی حدیثیں ہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضعیف حدیث، مستند حدیث، راوی کا مستند ہونا، سند کا مستند ہونا کتنی حد تک ضروری ہے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ لیسن تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔